كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک جل شانہ و عم نوالہ نے دو حکم دیے۔ ایک اللہ سے ڈرو، دوسرا سچوں کے ساتھی بنو۔ اور یہ دو حکم کس کو دیے ہیں؟ مومنین کو دیے ہیں، ان بندوں کو دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، ان کو حکم دیا ہے، مومنین کو حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بنو۔ اللہ سے ڈرو، قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ حکم آتا ہے سب جگہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ سے ڈرو کا یہ مطلب ہے۔ اللہ جل جلالہ شیر سانپ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے جن سے ڈرا جاتا ہے۔ آدمی شیر سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، دشمن سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے نہیں۔ پھر اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، جیسے مرید شیخ سے ڈرتا ہے، جیسے بیٹا اولاد باپ سے ڈرتی ہے، یہ تینوں ڈرنا محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اولاد بیٹا باپ سے اس لیے ڈرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اگر میں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کروں گا اور باپ کو ناراض کروں گا تو میں کیسے بامراد بنوں گا، جنت کیسے حاصل کر پاؤں گا۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، تو باپ کے قدم کے نیچے بھی جنت ہے۔ تو اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر خدمت کرتا ہے، کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ابا کو امی کو ناراض کر دیا تو میں جنت کیسے حاصل کر سکوں گا۔ طالب علم، شاگرد، وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ استاد ناراض ہو جائے۔ اگر استاد ناراض ہو گئے تو مجھے 4 حرف جو آنے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے؟ میں تو مدرسے میں آیا ہوں 4 حرف سیکھنے کے لیے، یہ 4 حرف اگر استاد ناراض ہو گیا تو کہاں سے آئیں گے؟ اس وجہ سے وہ استاد کے ہمیشہ خیال رکھتا ہے کہ ان کی کسی بات کی خلاف ورزی نہ ہو۔ مرید پیر کی اور شیخ کی جو اطاعت کرتا ہے، جو پیر کہے گا وہی کرے گا۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا۔ اللہ کے ساتھ نسبت، کانٹیکٹ، جوڑ تعلق قائم کرنا۔ تو اگر پیر ناراض ہو گیا تو پیر وہ راستہ بتلاتا ہے، وہ راستہ سکھلاتا ہے جس راستے پر چل کر مرید اللہ تک پہنچتا ہے۔
تو مرید سوچتا ہے کہ اگر میں نے شیخ کو پیر کو ناراض کر دیا تو میں اللہ تک کیسے پہنچوں گا؟ وصل مع اللہ، اللہ تک ملنا مجھے کہاں نصیب ہوگا؟ اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، پیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، طالب علم استاد کی، اولاد ماں باپ کی، مرید پیر کی، یہ محبت کی بنیاد پر اطاعت کرتا ہے اور جو وہ ان کی مرضی ہے اس مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ اور شیر، سانپ اور دشمن، ان سے انسان ڈرتا ہے خوف کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، مومنین کو جتنی محبت اللہ سے ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، یہ جو مورتیوں کے پجاری ہیں یہ مورتیوں کو کیوں پوجتے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ان مورتیوں سے محبت جیسی کرنی چاہیے اللہ سے ایسی محبت ان مورتیوں سے کرتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں یہ مشرکین ان مورتیوں سے جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اس لیے وہ پوجا کرتے ہیں۔ ایسی محبت کے بغیر عبادت ہو نہیں سکتی، ایسی محبت کرے گا جبھی عبادت ہوگی۔ پھر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے محبت اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنین بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جتنی محبت یہ ہندو اپنی مورتیوں سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بس اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر آگے دو مرحلے ہیں، کرنے کے کام، نہ کرنے کے کام۔ نماز پڑھنا یہ کرنے کا کام ہے، بس نماز نہ پڑھنا یہ ڈرنے کا کام ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھو، بس اگر یہ نماز تم نہیں پڑھو گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، فرائض چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آپ بغیر کسی عذر کے فرض نماز چھوڑ دیں، فرض روزہ چھوڑ دیں، فرض زکوٰۃ چھوڑ دیں، فرض حج چھوڑ دیں، تو یہ فرائض کا چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا فرائض چھوڑ کر اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتا ہے، اللہ نے تو اس کو حکم دیا ہے۔ بلکہ میرے بھائیوں، جو فرائض کا تارک ہے، چھوڑتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ قرآن کریم میں ہے والذین اجتنبوا کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، فرمایا جو بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، کبھی کبھی دید شنید ہو جائے،
दीद शुनीद समझते नहीं आप हजरात। दीद माने देखना, शुनीद माने सुनना। दीद शुनीद यानी कभी इत्तिफाकन वो गुनाह हो गया। एक तो गुनाह है, एक गुनाह के गुनाह तक पहुंचाने वाली बातें हैं। एक शराब पीता है, एक बीड़ी पीता है, तो ये बीड़ी जो पीता है ये लमम में आया, ये दीद शुनीद हो गई। ये भी तो किसी दर्जे में नशा करता है, बीड़ी भी तो नशा करती है, सिगरेट भी तो नशा करती है। बल्कि अरब उलमा तो कहते हैं बीड़ी सिगरेट हराम है। अरब उलमा, हमारे हिंदुस्तान के उलमा मकरू कहते हैं, हराम नहीं कहते। शराब हराम है, बीड़ी सिगरेट मकरू है, स्मोकिंग। लेकिन अरब उलमा नहीं मानते, वो कहते हैं बीड़ी सिगरेट सब हराम है। क्यों? ये सब शराब नोशी के बच्चे हैं। बस अगर ऐसा कोई गुनाह हो जाए तो उसकी बख्शिश की उम्मीद है। लमम में ऐसे गुनाह आते, लमम। और जो लोग कबाइरल इस्म, बड़े गुनाहों से बचते हैं, अल्लाह ताला उनके छोटे गुनाह माफ कर देंगे। लेकिन जो बड़े गुनाह होंगे उसकी सजा मिलकर रहेगी। हदीस शरीफ में है, इज़ा रअयतुमुर रजुला युलाज़िमुल मस्जिद फशहदू लहू बिल ईमान। अगर तुम किसी बंदे को देखो कि वो पाबंदी से पांचों नमाजें मस्जिद में आकर पढ़ता है, तो तुम उसके ईमान की गवाही दे सकते हो, यानी कसम खाकर कह सकते हो कि ये मोमिन है। ईमान तो दिल में छुपी हुई बात है, कैसे कसम खाकर कह रहे हो? दलील पाई जा रही है उसके मोमिन होने की। वो ये कि पांचों नमाज पाबंदी, कभी खैर बखेर हो जाए, कोई नमाज चली जाए, उसका एतबार नहीं। अक्सर नमाज है, वो हमेशा पाबंदी से मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो उसके लिए तुम गवाही दे सकते हो, कसम खाकर कह सकते हो कि मोमिन बंदा। तो मेरे भाइयों, मैं कह ये रहा था कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू से जो डरना है वो मोहब्बत की बुनियाद पर है, खौफ की बुनियाद पर नहीं। इसलिए कुरान करीम में जहां भी आया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि आदमी सोचे कि अगर मैं अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करूंगा तो मेरा क्या बनेगा। ये तो गुनाहों से बचने के लिए तरीका है। यही वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी मत करो। अगर तुम अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करोगे तो फिर अल्लाह के अहकाम का पालन कौन करेगा? अगर अल्लाह पर ईमान लाने वाले अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर अल्लाह के अहकाम की इताअत कौन करेगा? यही ईमान लाने वाले बंदे ही तो इताअत करेंगे। दूसरी बात बतलाई, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथी बनो। ये सच्चों के साथी बनो, यानी नेक आमाल करना चाहते हो तो सच्चों के कंपनी में रहो। अगर तुम चाहते हो कि नेक आमाल करो तो सच्चों की कंपनी इख्तियार करो, वो तुम्हें नेक काम करवाएगी। ये एक बहुत कीमती नसीहत है। कहते हैं कि कबूतरों के साथ कबूतर उड़ता है, बाज के साथ बाज उड़ता है, गिद्ध के साथ गिद्ध उड़ता है, हम जिन्स के साथ हम जिन्स होता है। तो आप अगर कंपनी में हैं, नेक बंदों की कंपनी में है, उनसे ताल्लुकात हैं, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब उनके साथ है, तो नमाज मस्जिद में भी आप उनके साथ जाएंगे, रोजा भी उनके साथ रखेंगे, हर अच्छा काम उनके साथ करेंगे। तो सच्चों का साथी बनना ये नेक काम करने में मददगार होता है।
لہذا اللہ نے دوسری نصیحت کی کہ اے ایمان والو، اگر تم نیک کام کرنا چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھی بنو، بہت آسانی سے نیک کام کر سکو گے۔